اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو جب تھوڑی سی عزت مل جاتی ہے تو وہ ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے۔ اس کی ایک مثال تو مرزا جہلمی ہے، لیکن ایک مثال بڑی دردناک ہے اور وہ ہے منظور مینگل صاحب۔ منظور مینگل صاحب نے دو بہت اہم غلطی کی۔ پہلی تو ایک امام ابو الحسن علی اشعری رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے فوٹو اسٹیٹ سنی قرار دیا۔ افسوس کی بات ہے، یہ صرف ایک شخص کو فوٹو اسٹیٹ سنی قرار دینا نہیں ہے، بلکہ پوری کے پوری اہل سنت کی ایک بڑی تعداد کو فوٹو اسٹیٹ قرار دینا ہے۔ کس بارے میں فوٹو اسٹیٹ ہے؟ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو الحسن علی اشعری رحمہ اللہ نے اپنے آخر عمر میں کچھ نظریات تبدیل کر لیے تھے۔ ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ تو اجتہادی مسائل میں ایک شخص اپنے نظریات تبدیل کر سکتا ہے، لیکن عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، علم کلام میں بھی تقلید نہیں ہوتی، کلامی مذاہب میں بھی تقلید نہیں ہوتی۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا درمیانی مذہب جو ہے وہی صحیح تھا اور وہی متواتر منقول ہے ان سے، اور جو دیگر ان کے جانب منسوب اقوال ہیں وہ دنی ہے۔ اور تواتر اور دنیت میں جب تعارض ہوتا ہے تو دنی جو ہے وہ مسترد ہو جاتا ہے یا اس کی تعویل کی جاتی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کو بھی چھوڑیں۔ بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے امام ابو الحسن علی اشعری رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے کچھ اپنے عقائد میں اور فرق کر لیا ہو، مگر یہ اجتہاد میں ہوتا رہتا ہے۔ ہم ضروری نہیں ہے کہ ان کے بعد کے عقائد کو تسلیم کریں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے جو درمیانی عقائد ہو وہی صحیح ہو، بعد میں اجتہادی خطا ہوئی ہو، یہ ممکن ہے۔ اور ہم تو کہیں گے کہ ماتریدیہ کے قریب جو اشاعرہ کے نظریات ہیں وہی بہتر ہے۔ اب یہ محترم یہی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ وہ صفات کے منکر ہیں۔ جی، امام ابو الحسن علی اشعری صفات کے منکر نہیں ہے، بلکہ وہ صفات باری کی کئی اقسام کرتے ہیں۔ تو حقیقہ محضہ، دوسرے حقیقیہ ذی اضافیہ، اور تیسرا اضافیہ محضہ۔ اب جو یہ حقیقیہ ذی اضافیہ ہے، اس کی دو قسم ہے۔ ایک قسم یہ ہے جو ذاتیہ ہیں اور ایک یہ ہے جو فعالیہ ہے۔ یہ فرق کرتے ہیں، اور وہ جو فعلیہ ہیں ان کا مبدا قدرہ ہے، ارادہ نہیں ہے۔ تو یہ وجوہات کی بنا پر آپ ان کو سیڈو اہل سنہ یا فوٹو اسٹیٹ اہل سنہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک اجتہادی مسائل ہے۔ اس پر اگر کہنا ہو تو پھر الجہد کے اندر مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ نے یا محمود حسن رحمہ اللہ نے، جو آپ چاہیں نام رکھ لیں، مجھے نام سے بحث نہیں ہے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہی نظریے پیش کیے ہیں۔ امکان کس کا انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے تو پھر آپ ان کو بھی اہل سنت سے خارج قرار دیں۔ کس بنیاد پہ آپ امام ابو الحسن علی اشعری کو سیڈو سنی یا سیڈو سنی کہتے ہیں؟ شرم نہیں آتی ہے؟ بعض لوگوں کو بہت زیادہ علم حاصل ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں، کل کو آپ کہیں گے امام حنیفہ اہل سنہ نہیں ہے یا وہ کیا کہتے ہیں فوٹو اسٹیٹ سنی ہے، کل کو آپ کہیں گے امام مالک فوٹو اسٹیٹ سنی ہے۔ جس طرح ان کو نہیں کہا جا سکتا، امام اشعری کو بھی نہیں کہا جا سکتا۔ زندگی کے کسی موڑ پر جب سے وہ اہل سنہ ہوئے نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے ایک شخص اپنے ہی نظریات کے سے اختلاف کر جائے، لیکن مجتہد جس طرح خطا کرتا ہے اسی طرح ثواب پر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلا موقف حق پر ہو اور دوسرا موقف وہ ٹھیک نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنہ کی بڑی تعداد ان کے جس موقف پر ہے اسی کو ہم تسلیم کریں گے کہ یہ ان کا موقف ہے۔ باقی وہ میں صاف کہہ چکا ہوں کہ خدا کے ہر جگہ ہونے کے امام اشعری نہ قائل تھے اور نہ اشاعرہ قائل ہیں۔ وہ اگر خدا کو ہر جگہ کہتے ہیں تو کسی اور معنی میں کہتے ہیں، یہ نہیں ہے، کیونکہ جگہ جو ہے وہ سب کے نزدیک حادث و مخلوق ہے، اور ہر جگہ ہر جو ہے بعض مخلوقات اس میں ہیں۔ باری تعالیٰ کا ہونا ممتنع بذات ہے۔ تو اب کیوں کہتے ہیں خدا ہر جگہ ہے؟ تو یہ انہوں نے بھی یہ وضاحت کی ہے وہ کیوں کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ اس کا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے ابھی۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ بہت غلط بات ہے، اس پر انکنڈیشنل توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے۔ دوسرے تفتزانی کے بارے میں، امام تفتزانی کے اگر کچھ تساہمات ہیں، کچھ ان کی خطایاں ہیں، تو یا تو ہم ان کی تعویل کریں گے، اور جب تعویل نہیں ہوگی تو یہ نہیں کہیں گے ان کے عقائد باطلہ تھے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ کچھ لکھنا چاہتے تھے اور کچھ ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے کچھ اور لکھ دیا، یہ کہیں گے۔ یہ نہیں کہ ان کو یہ کہہ دیں
اس طرح منظور مینگل صاحب کو نہیں کرنا چاہیے. باقی وہ اپنے شان میں قصائد پڑھوائیں یا کچھ کریں. منظور مینگل صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تو منظور مینگل ہیں. اگر علماء دیوبند کے تمام اکابرین امام ابوالحسن علی اشعری اور تفتزانی کے خلاف بالاتفاق ہو کر وہی بات کہتے جو انہوں نے کہی ہے تو وہ سب کے سب غلط ہو جاتے. خیال کرنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے. ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ بحث کی ضرورت نہیں ہے, یہاں بحث ہو نہیں سکتی. یہاں انکنڈیشنل رجوع اور انکنڈیشنل توبہ, غیر مشروط توبہ چاہیے. یہ مطالبہ ہے ہمارا. نہیں کرتے وہ جانے اور قیامت کا دن جانے. ہم تو اسی مذہب پر ہیں جو کیا کہتے ہیں ان کا صدیوں سے ہم نے دیکھا ہے. باقی جہاں تک سلفیہ اور اشاعرہ اور ماتریدیہ کے اختلافات ہیں, معلوم نہیں ان کا کیا نظریہ ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اشاعرہ کے بارے میں سلفیہ کو بھی بعض جگہ خطایا ہوئی ہیں اور انہوں نے بہت غلط کیا ہے. علم زیادہ ہو گیا ہے تو اب اس کا مقابلہ وہ امام اشعری سے کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن امام اشعری کے مقابلے میں جو آئے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو شکست دے گا. آمین ثم آمین.